رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ازواج مطہرات کے حوالے سے اور ان کے ضمن میں تمام دنیا بھر کی مومنات کے لیے، تمام دنیا بھر کی مومن عورتوں کے لیے واضح احکام نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جب اے مسلمان عورتوں تم کسی سے بات کرو ضرورتاً تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بات کے اندر ایسے پہلو پیدا کر لو یا ایسے انداز اختیار کر لو جس سے کوئی بھی ایسا بندہ جس کے دل میں ذرا برائی ہو تو وہ برائی ابھر کر سامنے آ جائے، یعنی انداز گفتگو کا ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل واضح ہو کہ تمہارا کام ہے، ضرورت ہے تو کام اور ضرورت، اور اس کے بعد پھر تم اپنے اور ہم اپنے۔ بالکل وہ جو عمومی طور پر گفتگو ہوتی ہے لڑکیوں یا عورتوں کی اور ہنسنے کی اور مذاق کی، وہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہی آیتوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ازواج اور خاص طور سے اہل بیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی گندگی سے پاک فرما دیا ہے، ہر طرح کی گندگی سے پاک فرمایا، خاص طور سے وہ گندگی جو معاشرے میں بری مانی جاتی ہے اس سے پاک فرما دیا گیا ہے، ان کو محفوظ فرما دیا گیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک کسی کا معصوم ہونا اور دوسرا کسی کا محفوظ ہونا۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا امکان تو ہے لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی کہ گناہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، ایک نبی کا خاصہ ہے، نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتا، اور عام بندے گناہ ان سے ہو سکتا ہے لیکن اس میں کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرما دیا اپنے حبیب کے صدقے میں۔ تو اس میں وہ آیتیں اور وہ احکام بیان کیے گئے۔ آگے چل کے دوسرے پیج پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت واضح حکم نازل فرمایا اور یہ بتایا کہ جو ایڈوپٹڈ سن ہوتے ہیں نا، حاجی صاحب، جیسے کسی نے کسی کا بچہ گود لے لیا تو اس کو ایڈاپٹڈ سن بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو متبنہ بولتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت زید ایک صحابی تھے جو سرکار کے متبنہ تھے، سرکار نے جن کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور لوگ ان کو سرکار کے بیٹے کی ہی طرح سے بیہیو کرتے تھے، معاملہ رکھتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور یہ بھی یاد ہے کہ یہی ایک تنہا صحابی ہیں پورے قرآن میں جن کا نام آیا ہے، حضرت زید۔ ان کے علاوہ کسی کا نام نہیں آیا ہے، صفات اور ایٹریبیوٹ کے ساتھ تمام صحابہ کو یاد کیا گیا، لیکن نام کے ساتھ صرف اور صرف حضرت زید کو یاد کیا گیا۔ اچھا، جب انہوں نے طلاق دے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے محبوب آپ اس عورت سے جس سے زید نے پہلے نکاح کیا تھا، طلاق دے دی ہے، اس سے نکاح کرو، اس سے نکاح کرو۔ اور عرب کے معاشرے میں یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی اپنے متبنہ کی بیوی سے، جبکہ وہ طلاق دے چکا ہو، اس سے شادی کر لے، یہ بہت بھاری چیز سمجھی جاتی تھی۔ اور رب کا حکم آ گیا، حکم تو ماننا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا اور نبی کسی آیت کو چھپاتے، چھپانا تو ہے نہیں لیکن اگر چھپاتے تو اسی آیت کو چھپاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے معاشرے میں یہ ایک طرح کی نئی چیز ہو جاتی اور نبی کو کرنا تھا۔ میرے رب نے فرمایا، اے محبوب گھبراؤ نہیں،
یہ قانون بنے گا کہ اگر کوئی کسی کو اپنا متبنہ اور ایڈاپٹڈ سن بنا لے اور کسی وجہ سے اس ایڈاپٹڈ سن کی وائف سے اس کی نہ بنے اور طلاق تک نوبت آ جائے، تو اب جس نے متبنہ بنایا ہے اس کو یہ اختیار ہوگا، اجازت ہوگی کہ وہ اپنے متبنہ کی جو پہلے بیوی تھی اس سے نکاح کر سکے۔ تو اس وجہ سے یہ قانون نازل فرمایا گیا اور میرے رب کے حکم پر اللہ کے رسول نے عمل فرمایا اور پوری دنیا کے لیے بھی یہ قانون بن گیا، دنیا اسلام کے لیے۔ آگے چل کے رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، وہ آپ نے سنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ پوری آیت کریمہ اور شان رسول بیان فرمایا گیا۔ پھر آگے چل کے حجاب کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، چہروں کو ڈھکنے کے حوالے سے اور اپنے چہرے پر ایک عمدہ قسم کی اوڑھنی ڈالنے کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر حکم نازل فرمایا۔ یہ جو جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں یا حدیث میں چہرہ ڈھکنے کا کوئی تصور نہیں، کانسیپٹ نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، دراصل انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اے نبی پاک آپ فرما دیجئے مومنوں کی بیویوں سے، یعنی مومن عورتوں سے، کہ وہ اپنے اوپر ایک حجاب ڈال کر چلیں تاکہ ان کی حفاظت ہو۔ لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ جو حجاب کا فیصلہ آیا ہے ابھی کورٹ سے، اس کا فیصلہ کرنے والا بھی ایک مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا، وہ ہمارے گوالیئر کا ہے، پتہ نہیں کون سا قریشی اس کا نام ہے، اور اس کے بینچ میں ایک لیڈی، مسلم لیڈی تھی، اس نے بھی یہی کہا کہ قرآن میں یا حدیث میں صرف اور صرف پرائیویٹ پارٹ کو ڈھکنے کے بارے میں کہا گیا ہے، حجاب کا کہیں حکم نہیں۔ میں نے کہا کہ تو جاہل، تو نے قرآن صحیح سے پڑھا ہی نہیں۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا اور خاص طور سے سورۃ الاحزاب کی یہ آیتیں تو نے پڑھی ہوتی اور اس کی تفسیریں پڑھی ہوتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب بکے ہوئے لوگ ہیں، بکے ہوئے لوگ ہیں، وہ پڑھتے نہ پڑھتے ان کو کہنا وہی تھا جو پیچھے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی کہو، تو بکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ہم کو ان سے یہ توقع بھی نہیں تھی کہ یہ کچھ ایسا کہیں گے جو اسلام کا ہوگا۔ خیر، بہرحال ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کا جو حکم ہے اس کو فالو کریں، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آگے چل کے رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پھر شان بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، جب آپ کے گھر میں صحابہ کی دعوت ہونا تو صحابہ کو کیا چاہیے؟ صحابہ کو یہ چاہیے کہ دعوت کے لیے اگر آئیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے کھائیں اور اپنا راستہ اختیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹھ کے پھر ذرا سا گفتگو کی جائے، نہیں اے محبوب یہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بھی اپنی پرائیویسی ہے، اس کو آپ مینٹین کریں۔ دیکھیں، میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے کہ محبوب کی پرائیویسی میں کوئی دخل دے، محبوب کی جو پرائیویسی ہے اس میں کوئی دخل دے، میرے رب کو یہ بھی نہیں پسند ہے۔ کتنا بلند مقام ہے ہمارے اور آپ کے آقا کا۔ اور پھر آگے رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وہ شان بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، مومنوں ایسے نبی پر درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ جیسے بھی ہو سکے صبح پڑھو، شام پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، ہر حال میں میرے نبی پر درود پڑھتے رہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، اے محبوب کے جانثارو اپنے آقا پر تم درود پاک پڑھو۔ اب یہ درود پاک مطلق ہے، وداؤٹ اینی کنڈیشن ہے، سو باوضو بھی پڑھ سکتے، بے شک باوضو بھی پڑھیں، بغیر وضو کے پڑھیں۔ صرف یہ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آقا کا نام اس طرح سے لیا جائے تو سبحان اللہ، وضو کے ساتھ ہو تو پھر سونے پہ سہاگا میں، ورنہ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔
آپ سوچیں وداؤٹ اینی کنڈیشن جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا جسٹ ریڈ درود شریف، ریڈ درود شریف، ریسائٹ درود شریف. سو if we are standing and sending and reading درود شریف or صلاۃ والسلام, what is the problem then? There is no problem. There should be no problem. Because Allah Almighty says, just say Durood Sharif, read Durood Sharif, or send Salat and Salam to our Prophet. Without any condition. So if we are sitting and sending Durood Sharif, that's good, fine. If we are standing and sending Durood and Salam, that's fine. So there is no way to tell why you are standing and saying Durood Sharif. And ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آقا کو یاد کیا جائے تو پھر اس انداز کو اختیار کیا جائے جو آقا کو پسند ہے. اور ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں تو صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا کھڑے ہو کر پیش کرنے کا، اور فرشتے اس درود پاک کو آقا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آقا خود بھی سماعت کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کہاں سے سنی تھی، جبکہ وہ چونٹی کیا کہہ رہے تھے، آپس میں اپنی زندگی بچانے کی بات کر رہے تھے، جلدی جلدی اپنے سوراخ میں گھس جاؤ. جب چونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں اور اس کی حالت کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر ہمارے آقا کیوں نہیں سن سکتے، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو ادب کا طریقہ ہے، جو ادب کا مقام ہے. آج اگر کوئی چھوٹا سا کوئی للو پنجو اگر ہو، تھوڑا چھوٹا سا اگر کوئی افسر ہو جائے، حاجی صاحب لیڈر ہو جائے، تو لوگ جب اس کو سلام کرنا ہوتا ہے بیٹھ کے نہیں کرتے ہیں، سر. اور اگر سر نہ کرے تو پھر سر جو ہے دوسری طریقے سے اس کے سر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا سر مارنے کا چکر میں آتا ہے. سوچے دنیا کے لیڈر کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ہمارے دنیا اور آخرت کے سب سے بڑے قائد، سب سے عظیم رہبر ان سا کوئی نہیں. جب ان کی بات آتی ہے تو پھر بیٹھ کر کیوں نہیں، فلاں صورت میں کیوں نہیں، کھڑے ہو کر ہی کیوں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری کتاب میں جو لکھا ہو، لیکن ہماری کتاب محبت میں یہ لکھا ہے کہ جب تذکرہ سرکار کا ہو تو ہم کھڑے ہو کر جو لذت محسوس کرتے ہیں وہ بیٹھ کر نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم سنیوں کا یہ ماشاءاللہ نصیبہ ہے کہ ہم اپنے آقا کو جب یاد کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں، ورنہ ہم یہ تو کہتے ہیں جائز تو ہے بیٹھ کر، ہم نے کب کہہ دیا ناجائز ہے؟ لیکن ادب کا تقاضا کس میں ہے؟ ظاہر اسٹینڈ میں، کھڑے ہونے میں، تو پھر ادب کو اپنایا جائے. اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے. اچھا، آگے چل کے رب تبارک تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو حفاظت عطا فرمائے. جہنمیوں کی ایک گفتگو بیان کی گئی، اور وہ جہنمی کہیں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اے اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم جب جہنم سے نکل کے جائیں گے تو وہ عمل کریں گے جو تجھ کو پسند ہو. جہنم میں کون جائے گا؟ وہی لوگ جو جہنم کے حقدار ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں. میں تو صاف کرتا ہوں جو ایمان والے نہیں ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اگر پہلے سے ہی تم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا عمل کیا ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی ربنا اخرجنا نعمل صالحا. او اللہ جسٹ میک اس آؤٹ فرام ہیل اینڈ وی ول ڈو واٹ ول میک یو ہیپی. یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن اللہ کہے گا نا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کچھ نہیں ہوگا، اب اسی جہنم میں رہو گے، اور جہنم کے دروغہ ان کو مارتے رہیں گے اور اس کی سزا بڑھتی رہے گی. اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تمہیں وہ عمر نہ دی جس عمر میں تمہارے پاس قرآن بھی آیا، تمہارے پاس رسول بھی آئے، تمہارے کو اللہ نے کہا کہ تم کو ذہن بھی دیا، اگر ذہن کا بھی استعمال کرتے تو تم ایمان لے آ سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں ایمان قبول کیا تو اب جہنم کا مزہ چکھو. اللہ رب العزت ہم سبوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. صحیح معنوں میں جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور سمجھ کے پڑھی جاتی ہیں، یقین کریں دل بالکل لرز اٹھتا ہے
اور قرآن تو دراصل رب سے بات کرنے کی چیز ہے. رب نے کیا کیا کہا ہے، رب کی بات کیا ہے وہ ہے. جب ہم قرآن کو اس انداز میں پڑھیں کہ رب میرا کیا کہہ رہا ہے، رب میرا کیا فرما رہا ہے، تو پھر جو قرآن پڑھنے کی جو لذت ہے، جو شیرینی ہے، جو مٹھاس ہے، وہ ہم کو محسوس ہوگی. اور اگر ہم نے ایسے ہی پڑھ لیا تو خیر ثواب تو ملے گا، لیکن وہ لذت، وہ شیرینی، وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوگی. اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو اتنا تو ٹائم ضرور نکالنا چاہیے کہ چند بار قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے. اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سبوں کو تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.